بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في الفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، میں چاہتا ہوں کہ جو صورتیں عام طور پر لوگوں کو یاد ہیں یا جو صورتیں عام طور پر نماز میں پڑھی جاتی ہیں اس کی تفسیر بیان کی جائے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جو صورتیں ہمیں یاد ہیں یا جن صورتوں کو نماز میں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں ان صورتوں میں کیا ہے. اسی لیے میں نے ابھی دو صورتوں کی تلاوت کی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. مجھے لگتا ہے کہ تقریباً سب لوگوں کو یاد ہوگا اور نماز میں پڑھی بھی جاتی ہیں، اس لیے میں نے انہی دونوں صورتوں سے تفسیر کی شروعات کی ہے، اور انشاءاللہ اگر کوئی خاص موقع نہیں رہے گا تو اس ہفتہ تفسیر ہی ہوگی. البتہ اگر کوئی خاص موضوع یا خاص موقع رہے گا تو تفسیر کو اس ہفتہ کے لیے روک کر کے اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی. یہ جو دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کو معوذتین کہا جاتا ہے، معوذتین بھی کہا جاتا ہے ان دونوں صورتوں کو. یہ دونوں صورتیں ایک ہی ساتھ نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک ہی ساتھ یہ ان دونوں صورتوں کا نزول ہوا تھا اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. ان دونوں صورتوں کا نزول مدینہ میں ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تھے تب یہ صورتیں نازل ہوئی تھی. ان دونوں صورتوں کی بہت اہمیت ہے، بہت افادیت ہے. عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جب احادیث کریمہ کا آپ مطالعہ کریں گے یا سنیں گے تو معلوم چلے گا کہ ان دونوں صورتوں کی بہت اہمیت ہے. میں مسلم شریف کی ایک روایت پیش کرتا ہوں. مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں جو آج سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی اور آج سے پہلے کسی اور کتاب میں یہ صورتیں موجود نہیں تھیں، اور ان دونوں صورتوں کا نام قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے. اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، حضرت عقبہ ابن عامر سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان دونوں صورتوں کو صبح و شام پڑھا کرو، تم آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہو گے. تم آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہو گے، ان دونوں صورتوں کو صبح و شام پڑھا کرو. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی رازدار ہیں، گھر میں رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے اور عمل سے سب سے زیادہ واقف تھیں. وہ کہتی ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر دیکھا، زندگی بھر میں نے دیکھا کہ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے اور اپنے بدن پر پھونک لیا کرتے تھے. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے بدن پر پھونک لیا کرتے تھے. اور جب بھی بیمار ہوتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، پھونکتے تھے، اور پھر دونوں ہاتھ کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اور ایک واقعہ بھی وہ بیان کرتی ہیں کہ جب مرض الوفات کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، تو میں نے چونکہ زندگی بھر دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تھے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کر کے اپنے پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے، لیکن انتقال کے وقت میں نہ تو آپ کی زبان میں اتنی طاقت تھی کہ صورتوں کو پڑھ سکیں، اور نہ ہی آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پر پھیر لیں۔ اس لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے خود سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھوں پر دم کیا، اور خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کے پورے جسم پر پھیرا۔ اس سے ان دونوں صورتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک روایت جو ترمذی، داؤد، نسائی اور دیگر احادیث میں آتی ہے ان دونوں صورتوں کے حوالے سے، وہ حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سخت بارش ہو رہی تھی اور اندھیرا بھی بہت زیادہ سخت تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر نہیں تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو مجھے دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے پڑھو۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے کہا پڑھو۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور صبح و شام 3 مرتبہ اس کا پڑھ لینا، ہر تکلیف سے تمہارے لیے امان ہوگا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ان دونوں صورتوں کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان 3 روایتوں کو سامنے رکھ کر کے کہ یہ کوئی عام صورت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صبح و شام ان صورتوں کو پڑھا، نماز کے بعد پڑھا، سوتے وقت پڑھا، جب بھی بیمار ہوئے تب پڑھا، اور اپنے ہاتھوں پر دم کیا اور پھونکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا اللہ رب العزت ان کو آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ تو ان دونوں صورتوں کی اہمیت اور افادیت تھی۔ یہ ان دونوں صورتوں کا جو نزول ہوا تھا ایک خاص واقعہ کے بیک گراؤنڈ میں ہوا تھا۔ ایک واقعہ، ایک حادثہ پیش آیا تھا، اس حادثہ کی وجہ سے ان دونوں صورتوں کو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ وہ کیا حادثہ تھا؟ میں نے بتلایا ابھی کہ یہ صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ حادثہ یہ تھا کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس یہودی کا نام لبید ابن اعصم تھا۔ وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ جادو کیا کرتا تھا، جادو ٹونا کیا کرتا تھا، بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جادو کر دیا تھا، اور جادو کا طریقہ یہ تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور کچھ ٹوٹے ہوئے بال کسی طریقے سے حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی کو استعمال کرتے تھے اور اس میں جو کچھ بال پھنس جایا کرتا تھا، تو کنگھی اور بال اس جادوگر یہودی نے حاصل کر لیا، اور ایک دھاگا لیا، اس دھاگے میں 11 گرہیں لگائی، اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، اور اسی پر اس نے جادو کا عمل کیا، اور کنگھی کو، اس میں پھنسے ہوئے بال کو، دھاگا کو، اس میں لگی ہوئی گرہ اور سوئی کو کھجور رکھنے کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں کے میں ایک پتھر کے نیچے دبا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور یہ بیماری کتنے دنوں تک رہی؟ مختلف روایت آتی ہیں، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری رہی جادو کی۔ اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ بسا اوقات آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ کیے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ کوئی کام آپ کیے ہوئے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس جادو کے اثر سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ آخر کار حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پر فلاں یہودی نے جادو کر دیا ہے، اور جس چیز پر جادو کیا ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت زبیر کو اور دیگر صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں کنویں میں ایک پتھر ہے، اس کے نیچے کچھ چیزیں دبی ہوئی ہیں، اس کو نکال کر کے لے آؤ۔ وہ صحابہ پہنچے اور کنویں میں جو پتھر تھا اس کو ہٹایا تو اس کے نیچے کنگھا بھی ملا، بال بھی ملا اور ایک دھاگا بھی ملا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس وقت یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں جن 2 صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق میں 5 آیت ہے اور قل اعوذ برب الناس میں 6 آیت ہے، کل 11 آیت ہے۔ اور جادوگر نے جس دھاگے پر گرہیں لگائی تھی وہ گرہیں بھی 11 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک ایک گرہ کھولتے تھے، پھر دوسری آیت پڑھتے تھے، دوسری گرہ کھولتے تھے، تیسری آیت پڑھتے تھے، تیسری گرہ کھولتے تھے، یہاں تک کہ 11 آیتیں پڑھی اور 11 گرہوں کو کھول دیا۔ اور جیسے ہی 11واں گرہ کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر تندرست ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کسی قید سے آزاد کر دیا گیا ہو اور مجھ پر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 2 صورتوں کا نزول ہوا کہ اگر آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھیں گے تو جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ صبح و شام ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرنا، تم آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہو گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوئے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے بدن پر پھونکتے رہے اور دم کرتے رہے۔ اب قبل اس کے کہ میں آیت کی تفسیر کروں، میں اس واقعہ اور اس حادثے سے جو سبق ملتا ہے اور جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو میں دور کر دوں۔ اس واقعہ سے ایک سبق تو سب سے پہلے یہ ملتا ہے کہ جبرائیل امین نے اس جادوگر کا نام بتلا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے وہ لبید ابن عاصم ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے جب آپ کو اس یہودی کا نام بتلا دیا ہے تو آپ صحابہ میں اعلان کر دیجئے کہ فلاں یہودی نے مجھ پر جادو کیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، اللہ نے تو مجھے صحت دے دی، اللہ نے تو مجھے تندرست کر دیا، جو بیماری تھی اللہ نے اسے دور کر دیا، مجھے شفا دے دیا، تو اب میں کیوں دوسروں کو میں تکلیف پہنچاؤں، میں کیوں دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں؟ یعنی اگر صحابہ کرام کو معلوم ہو جائے گا کہ لبید ابن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ صحابہ کرام جو آپ پر جان چھڑکتے تھے اور آپ کے پسینے کے قطرے پر اپنے خون کے دریا بہانے کو تیار تھے، ہو سکتا تھا کہ اس کو قتل کر دے یا مارے پیٹے یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مجھ کو اللہ نے صحت دے دی تو میں کیوں دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچائے یا پریشان کرے تو اگرچہ شریعت نے حق دیا ہے کہ اس سے بدلہ لینے کا، لیکن اگر وہ اس کو معاف کر دے اور اس کو درگزر کر دے تو یہ نبیوں کی سنت ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی ان کو ستاتا بھی تھا تو خالص اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اگر نبوت پر ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قتل بھی کروایا تھا جس نے زہر دیا تھا، لیکن اس میں صحابہ کرام متاثر ہو رہے تھے، صحابہ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا ہے۔ اگر کسی نے اسلام پر آواز اٹھائی ہے، اسلام کو آنکھ دکھلایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں اٹھائی ہیں، لیکن خاص اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا ہے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کریں کہ اگر کوئی ہمیں ستائے تو اگر ہم اس سے بدلہ لے لیں تو یہ ناجائز نہیں ہے، شریعت نے ہمیں حق دیا ہے، لیکن اگر ہم اسے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے۔ اور ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ کیا نبیوں پر جادو ہو سکتا ہے؟ کیا نبیوں پر اگر کوئی جادوگر جادو کرنا چاہے تو انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا۔
اور آج کل جو یورپ ہے اور جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس واقعہ سے بہت اعتراض کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہو گیا تھا تو نہ جانے کون سی بات آپ نے جادو کے اثر سے کہی اور کون سی بات اللہ کے وحی کے نتیجے میں کہی، ہو سکتا ہے کہ خلط ملط ہو گیا ہو، مل گیا ہو، بہت ساری باتیں حدیث میں ویسی ہوں جو جادوگر نے آپ کی زبان سے کہلوا دیا ہو اور بہت ساری باتیں ایسی ہوں جو اللہ نے آپ کی زبان سے کہلوایا ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تو شریعت مشکوک ہو گئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مشکوک ہو گیا۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے اور اہل یورپ اس پر اشکال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ تو ایک اصول سمجھ لیجئے، ایک بات سمجھ لیجئے، ایک اصول سمجھ لیجئے اور ایک قاعدہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ سے پہلے دنیا میں آنے والے انبیاء ہوں، انبیاء پر، نبیوں پر دنیا کا کوئی انسان، دنیا کا کوئی شیطان، دنیا کا کوئی بھی جنات، چاہے اس کی پوری کمیونٹی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ سے پہلے گزرنے والے انبیاء پر جادو کرنا چاہے تو ایسا جادو نہیں کر سکتا ہے جس جادو کے نتیجے میں وہ انبیاء کرام اپنے نبوت کے فرائض اور اپنی نبوت کی ذمہ داریوں میں روڑے اٹکا دیں۔ ایسا جادو نہیں کر سکتا ہے جس جادو کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے گزرنے والے انبیاء کرام کو جو فرائض، جو فریضہ، جو حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اس میں وہ جادوگر روڑے اٹکا دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادوگر نے جادو کیا تھا تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑ دی ہو، یا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط فیصلہ لے لیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بات بطور کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان کر دی ہو اور اس جادوگر نے کہلوا دیا ہو اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ نہیں یہ بات اللہ نے نہیں کہی ہے، یہ بات پتہ نہیں میری زبان سے کیسے نکل گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ صرف اس جادو کا اثر اس حد تک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا تھا کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام کیے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ یعنی آپ کسی بیوی کے پاس نہیں گئے ہوئے ہوتے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ میں وہاں جا چکا ہوں، پھر وہ کہتی تھی کہ آپ آئے نہیں ہیں میرے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ نہیں رہے ہوتے تھے لیکن آپ کو لگتا تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ بس اس حد تک اثر تھا، اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے دیا ہے اس ذمہ داری میں روڑے اٹکا دے وہ جادوگر، ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ سے پہلے گزرنے والے انبیاء کرام پر ایسا جادو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اب پھر سوال ہوگا کہ پھر جادو ہوا ہی کیوں؟ جب انبیاء پر جادو ہو نہیں سکتا تو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر جو سب سے افضل نبی ہیں ان پر ایک جادوگر کیسے قابو پا لیا کہ اس پر جادو کا اثر ہو گیا؟ حالانکہ اللہ رب العزت کے نبی پر قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر ہمیشہ پاک صاف رہا کرتے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا دل ظاہر ہے کہ جنت سے لائی ہوئی تشتری میں حضرت جبرائیل امین نے صاف کیا تھا اور جنت سے آئی ہوئی تشتری میں اس کے دل کو رکھا گیا تھا اور مکمل طور پر صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھا گیا تھا۔ ایسے پاکیزہ دل جس کا پسینہ بھی خوشبوؤں سے زیادہ مہکتا ہو، گمکتا ہو، اس پر جادو کا اثر کیسے ہو گیا؟ تو اس سوال کا جواب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں قیامت تک کے آنے والی انسانوں کے لیے رہنما بنا کر کے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آنے والے تمام انسان رہنمائی حاصل کریں گے، ہدایت حاصل کریں گے۔ چونکہ اللہ رب العزت کا یہی مقصد تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے تمام حالات طاری کر دیے، تمام حالات طاری کر دیے، حتیٰ کہ جادو کا اثر بھی کروایا کہ اگر ان کی امتیوں پر اگر کوئی جادو کا اثر کرے تو ان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اور اپنے اوپر سے اس جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام حالات کو طاری کروایا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا کروا دی تاکہ معلوم تو چلے کہ اگر ہماری نماز قضا ہو جائے تو ہمیں کیسے پڑھیں گے، اس قضا نماز کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بھی کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بھی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں بھی نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں بھی سفر کیا، یعنی کہ جتنے حالات ہو سکتے تھے تمام حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری ہونے والے حالات سے سبق اٹھائے۔ ورنہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہ ہوا ہوتا، جادو کا اثر نہ ہوتا اور ان کی امتیوں پر جادو کا اثر ہو جاتا، تو پھر شریعت میں ہمارے پاس کیا اصول ہوتا اور ہم کس طریقے سے اس جادو اور ٹونا کو شریعت کی روشنی میں دور کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ظاہر کرایا، لیکن وہ اثر اتنا زیادہ نہیں تھا کہ نبوت کے ذمہ داریوں میں فرق آ جائے، نبوت کی ذمہ داریوں میں فرق آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 6 مہینہ تک اس جادو کے اثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، لیکن ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اس 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے اثر میں رہے، لیکن شریعت کے کسی اصول سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے کبھی ایسا ثبوت نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب آئیے آیت کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت، یہ جو سورہ ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس میں 9 ٹاپک ہیں اور تقریباً آپ کو بہت لمبا وقت چاہیے، مختصراً بولوں گا تب، انتہائی اختصار کے ساتھ بولوں گا تب۔ سب سے پہلی بات تو یہی سمجھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر پھونکتے تھے، یہ جھاڑ پھونک کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دعا تعویذ کرتے ہیں، دعا تعویذ گھنٹے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں اور بعض لوگ اس کو جائز کہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعا تعویذ کون سی شرک ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، جھاڑ پھونک کب کیا جا سکتا ہے، کب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات، جادو ٹونا اگر کوئی مسلمان سیکھے، جادو ٹونا یا ایک مسلمان سیکھے چاہے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، وہ بھی ان صورتوں سے نکلتا ہے۔ اسی طرح سے آپ پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس، اس میں وسوسے کی قسم آتی ہیں، دل میں جو خیالات آتے ہیں، پنپتے ہیں دل میں جو خیالات آتے ہیں، انسان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خیال آ رہا ہے، کیا اس خیال پر بھی اللہ رب العزت گرفت کریں گے؟ خیال کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی خیال پر اللہ رب العزت گرفت کریں گے؟ اسی کے ساتھ اس میں ایک لفظ آتا ہے خناس، من شر الوسواس الخناس۔ خناس کہتے کس کو ہیں؟ آیا یہ شیطان کی قسم ہے یا شیطانی ہے، یا شیطان کا بھی جد امجد ہے، بہت بڑا باپ ہے وہ، اس کی بھی بحث ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ من شر ما خلق، مخلوقوں کے شر سے پناہ مانگی گئی، من شر النفاثات فی العقد، جادوگروں کے شر سے، تعویذ جادوگروں کے شر سے پناہ مانگی گئی، اور حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگی گئی کہ حاسد اور حسد، اس پر بھی انشاءاللہ بحث ہوگی۔ میں ایک آیت کی میں تفسیر کر دیتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق کی۔ اس میں دیکھیے قل، سب سے پہلا لفظ آیا ہے قل۔ قل کے معنی آتے ہیں آپ کہہ دیجئے، آپ پڑھ دیجئے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں قل، اے نبی آپ پڑھیے، یعنی ان دونوں صورتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں پڑھیے، آپ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھیے۔ آپ پہ جادو کا اثر ہوا ہے، آپ پہ ٹونے کا اثر ہوا ہے، آپ ان کو پڑھیے۔ اور اگر حکم اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی تمام امتیوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ پڑھیے۔ اگر آپ پر جادو کا اثر ہوا ہے تب بھی پڑھیے، اور جادو کا اثر نہیں ہوا ہے تو تاکہ جادو کا اثر نہ ہو اس لیے پڑھیے، اس لیے پڑھیے تاکہ آپ پر کوئی آفت نہ آئے، مصیبت نہ آئے، بلا نہ آئے۔ آپ پڑھیے، کیا پڑھیے؟ اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق، صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ صبح کی مالک، صبح کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ صبح کا مالک اللہ رب العزت ہے کہ صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر غور کیجئے، تفسیر اگر سننی ہے تو اپنے ذہن کو پورے طور پر میرے چہرے پہ رکھیے، میری بات پہ رکھیے، تب تفسیر سمجھ میں آتی ہے۔ کہا صبح کے مالک، اللہ رب العزت تو تمام چیزوں کے مالک ہیں، تمام چیزوں کے مالک ہیں، انسان کے، شیطان کے، جنات کے، جانور کے، کیڑے مکوڑے کے، شجر کے، حجر کے، پتھر کے، مسجد کے، دیوار کے، جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ لیکن یہاں پر جو اللہ رب العزت کی صفت بیان کی گئی ہے وہ صفت یہ کی گئی ہے کہ صبح کے مالک ہیں، آپ صبح کے مالک ہیں۔ کیا مطلب صبح کے مالک کا؟
یعنی جس طرح انسان روزانہ دیکھتا ہے، روزانہ مشاہدہ کرتا ہے کہ رات آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ہاتھ بھی اپنا ہاتھ بھی انسان نہیں دیکھ پاتا ہے، لیکن اسی اندھیرے کو چیر کر اور پھاڑ کر اللہ رب العزت صبح کو نمودار کرتے ہیں، صبح کو نکالتے ہیں۔ اگر وہ تاریکی ہمیشہ چھائی رہے، وہ اندھیرا ہمیشہ موجود رہے، تو اللہ رب العزت کے سوا کون ہے جو اس اندھیرا کو دور کر سکتا ہے؟ اسی بات کو قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اے نبی بھلا بتلائیے تو کہ یہ جو ہم رات لاتے ہیں، اگر یہ رات ہمیشہ ہمیش کے لیے رہ جائے، یہ تاریکی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہ جائے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو روشنی لائے گا؟ کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ افلا تسمعون، کیا اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو کہ کون ہے جو اس اندھیرے کو دور کر کے روشنی کو لائے؟ اس جگہ پر اس بیک گراؤنڈ میں اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ کے نبی، جو ذات اور جو اللہ روشنی کو لاتا ہے، اندھیرے کو چیر کر روشنی کو لاتا ہے، اندھیرے کو چیرتا ہے، اندھیرے کو دور کرتا ہے تاکہ تمہاری تکلیف ختم ہو جائے، اندھیروں میں جو انسانوں کو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، اسی طریقے سے آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھیے تو آپ پر جو تکلیف ہے ان تمام تکلیف کو دور اللہ رب العزت ہی کریں گے۔ اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز کی پناہ میں آتا ہوں؟ انشاءاللہ اگلے ہفتہ اس پر گفتگو ہوگی۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہیں اور دونوں صورتوں میں ملا کر کے 5 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہیں۔ اب کس کی پناہ مانگی گئی ہے؟ اللہ رب العزت کی پناہ مانگی گئی ہے کہ میں ان 5 چیزوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے ان 5 چیزوں سے بچا کے رکھیے گا، مجھے ان 5 چیزوں سے بچا کے رکھیے گا۔ ان 5 چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں، اور کس کی پناہ چاہتا ہوں؟ آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ کے سوا مجھے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور آپ کے سوا کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے۔ ان 5 طرح کے آدمیوں سے اور ان 5 چیزوں سے آپ ہمیں ہمیشہ بچائے رکھیے گا۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔